ناظرین، خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال سے اسی حالت میں موجود ہے۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ پہلا حج کس نے کیا؟ خانہ کعبہ جب موجود نہ تھا تو وہاں پر کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ ان سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے خانہ کعبہ 10 دفعہ تعمیر کیا گیا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل ارشاد وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے آپ کو اس واقعہ کا پس منظر پیش کرتے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4تھی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر ویران زمین اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ پر بس ایک سرخ ٹیلہ تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ میں پہلا چکر تھا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے فلسطین سے مکہ آئے، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ اور جب تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو آپ کی ملاقات حضرت اسماعیل سے نہ ہو پائی تھی۔ پھر 5ویں بار جب آپ مکہ تشریف لے آئے تو اللہ پاک نے آپ کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان ضرور کیجیے، خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ ناظرین، جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیم بنیادیں ظاہر ہونے لگیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ بنیادوں کے ظاہر ہونے کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک معمار اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے اس کی تعمیر کرنے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابو قیس، کوہ صفا اور مروہ، ان 5 پہاڑوں سے جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر میں لگاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو القیس سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی گئی، یہ پتھر اللہ کی قدرت سے ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے حجر اسود جب جنت سے اترا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ یہ تو تھی خانہ کعبہ کی 4تھی دفعہ ہونے والی تعمیر۔ آئیے اب ہم آپ کو تعمیر کعبہ کی پوری تاریخ بتاتے ہیں۔ ناظرین، پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ جب اللہ پاک سے فرشتوں نے کہا انسان تو تخلیق کے بعد زمین میں فساد برپا کرے گا اور زمین پر بہت خون ریزی ہوگی، تو اللہ پاک نے کہا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے حسن و جمال میں بے مثال گھر 4 ستونوں پر قائم فرمایا، اور آج یہ گھر بیت المعمور کے نام سے مشہور ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔
یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے نئے 70,000 فرشتے طواف کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلا حج بھی کیا تھا۔ اب ہم آپ کو خانہ کعبہ کی دوسری دفعہ تعمیر کرنے والے واقعہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کو دوسری دفعہ تعمیر کرنے والے اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے آپ پر وحی کی کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، اسی جگہ جہاں فرشتوں نے کیا تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی اور بنیادیں دکھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودی اور حضرت ہوا مٹی اٹھا کر لاتی رہی، اور اس طرح کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا اور ساتھ میں فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ ناظرین، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہونے لگی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام نے تیسری مرتبہ مٹی اور پتھر سے پھر سے خانہ کعبہ کی دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت سیس علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ ناظرین، چوتھی مرتبہ طوفان نوح کے سبب خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی تھی اور یہ جگہ صرف ایک اونچے سرخ ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر اسی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، جس کو اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس واقعے کی مکمل تفصیل ہم آپ کو پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا تھا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرث بن مزاز اصغر تھا۔ ناظرین، 7ویں تعمیر سید الانبیاء آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب میں ان کے ایک بزرگ حضرت قصا بن کلاب نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر فرمائی۔ 8ویں تعمیر قبیلہ قریش کی سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں، تو متفقہ فیصلہ کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے تعمیر فرمایا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی، لیکن سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 9ویں تعمیر یزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیوار شکست ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کا حصہ جو کہ قریش کی تعمیر میں سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو پھر سے دوبارہ خانہ کعبہ کی بنیاد میں شامل کر کے ابراہیمی بنیاد پر از سر نو تعمیر کیا۔ ناظرین، آخری اور 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، سن 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون رشید مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرنا چاہا، لیکن وہاں کے قاضی نے یہ کہتے ہوئے انہیں منع کر دیا کہ ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔
پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور باہر کی دیواروں کو نہایت ریشمی سیاہ پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا، جسے قصوۃ الکعبہ کہا جاتا ہے۔ اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہرے حاشیہ پر سلطان کا نام لکھا ہوا تھا۔ عثمانی سلطنت کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 ہجری کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا، لہٰذا خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال کی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1444 ہجری ہے۔ ناظرین، ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔